السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین اکرام اور پردہ نشین بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آقا دو جہاں، کعبے کے مسجد طیبہ کے شمس الدعا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کیا ہے، تو آج ہم صحیح بخاری شریف کی کچھ احادیثوں کو بیان کریں گے، میں تشریح اور ترجمہ کے، اور اس کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدسہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ صحیح بخاری کی 2346 نمبر کی حدیث ہے، باب جو ہے وہ 90 ہے، 90۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے: حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابی ملاکۃ عن اسماء بنت ابی بکر ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الکسوف صلاة الکسوف وقام فطال القیام ثم رکع فطال الرکوع ثم فلما فطال القیام ثم رکع فطال الرکوع ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم قام فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم رفع فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم رفع فسجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم انصرف فقال قد تنتمن الجنة حتى لو استعيت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلوب أي ربي وأنا معهم وإذا امرأة حسبت أنه قال نخدشها قالت قلت مشان هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا ولا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض۔ نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، بخاری شریف کی 2346 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف جو ہے وہ پڑھی۔ اب اس میں نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کس طرح نماز پڑھی کہ پہلے قیام کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجود کیا، اور رکوع بھی جو ہے وہ لمبا کیا، قیام بھی جو ہے وہ لمبا کیا، پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا تو سجدہ بھی لمبا کیا، یا مطلب حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری نماز ادا کی وہ لمبی ادا کی۔ پھر اس کے بعد پھر فارغ ہوئے تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہونے کے بعد نماز سے پھر فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی قریب ہو گئی، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے تمہارے لیے ایک خوشہ لے آتا، اور مجھ سے دوزخ اتنی نزدیک ہو گئی یہاں تک کہ میں نے کہا اے رب کیا میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس میں ایک عورت دیکھی، اس میں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی میرے نافع کے خیال میں، انہوں نے فرمایا جس کو بلی پنجوں سے نوچ رہی تھی۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اسے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ بھوکی مر گئی، مطلب جو بلی انہوں نے باندھی تھی وہ بھوکی مر گئی، اس نے باندھ رکھا تھا اس کو، نہ اسے کھانا دیتی اور نہ چھوڑتی کہ کچھ کھاتی۔ نافع نے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے فرمایا زمین کے کیڑے مکوڑے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف فرما ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا جو ہے وہ نظارہ فرما رہے ہیں، یہ نظارہ فرما رہے ہیں یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود ہیں، اتنے قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے اگر میں کوئی خوشہ یعنی کوئی پھل وہاں سے
توڑ کر لے آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہ پھل لے کے آ جاتا تو قیامت تک جو ہے وہ اس سے تم لوگ سیراب کرتے رہتے۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ دوزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ ہی نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھا ہی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حالات سے بھی باخبر ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا جواب بھی وہاں پر دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب بھی جو ہے فرشتوں نے عرض گزار ہو کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حالات سے باخبر ہوئے۔ تو یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مدینہ منورہ میں ہیں، اور ہم غلام انہیں ہند سے یا کسی بھی ممالک سے پکارتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بھی خبریں ہیں۔ ایک اور احادیث مبارکہ ہے، یہ باب 88 ہے، اس میں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لراعكم وراء ظهري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ اس قبلے کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں اور نہ تمہارا خشوع، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہ مضمون کچھ کمی بیشی کے ساتھ 718، 719، 725 اور 741 احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور مجھ پر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں اور نہ تمہارا خشوع و خضوع۔ واضح رہے کہ رکوع تو جسمانی فعل ہے کا نام ہے، لیکن خشوع تو قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ظاہر اعمال پوشیدہ تھے اور نہ قلبی کیفیت ہے۔ اس مضمون کا تفصیلی حاشیہ حدیث 418 کے میں بھی گزر چکا ہے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا، کیا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف تمہیں میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ خدا کی قسم واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مجھ سے تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے اور تمہاری خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح پیٹھ کے آگے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان ہے کہ حضور کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذہن عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری کیفیت بھی دیکھ لیتے ہیں آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی، اور باطنی کیفیت بھی دیکھ لیتے ہیں امتیوں کی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی نمبرز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں کیے، کچھ انڈیکیٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایڈریس تمام مومنین کو کر رہے ہیں، تو تمام مسلمین کو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا منہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم وراء ظہری، یعنی میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہاری خشوع یعنی خشوع دل کی کیفیت ہے کہ ہاؤ یو آر آفرنگ دی پریئر اینڈ واٹ از دا لیول آف دی عبادہ ان یور ہارٹ، واٹ یو آر فیلنگ وین یو آر آفرنگ دی صلاح۔ تمہارا جو اللہ سے کنیکٹ ہونے کا جو دل کی کیفیت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تبھی تو کسی ایک بڑے خوبصورت شاعر نے ارشاد فرمایا گیا کہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بھی جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، باطنی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ حضور آگے بھی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرماتے ہیں، اور پیچھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح آپ آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اس احادیث میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر جو ہے وہ ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں جنت کی کہ خوشوں میں سے خوشہ توڑنے ہی والے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز میں موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی سیر بھی کر لیتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے حال کیا ہے، ان کو گناہ کس چیز کی، سزا کس چیز کی ہو رہی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارکہ ہے۔ تو تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، آخر میں کہتے ہیں کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے۔ تو یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے، جو بارہا آپ ہر جگہ آپ کو نظر آتی رہے گی، اور اس احادیث کے متعلق جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہو کے نماز کسوف میں ہونے کے باوجود جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا کرتے ہیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے مناظر جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک سامنے آتی ہے کہ آپ زمین پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن نگاہ مصطفیٰ ساتوں آسمان کو چیر کر جنت کے اندر بھی پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک آدھ دیوار تو کیا، ہزاروں دیواریں بلکہ ساتوں آسمان بھی رکاوٹ نہیں بنتے، جبکہ ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کے راستے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے۔ در حالات وہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اگر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک دیکھنا چاہیں تو رکاوٹ کیا ہے، جبکہ زمین سے جنت کا جو فاصلہ ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہے جو مدینہ منورہ سے مذکورہ چاروں اطراف کا انتہائی فاصلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دور اور نزدیک کا معاملہ یکساں ہے، اور جس طرح آپ نزدیک کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح دور کی چیزوں کا بھی مشاہدہ فرما لیا کرتے تھے، اور اب بھی ساری دنیا کف دست کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس نماز میں جنت کی جس خوشے کو آپ توڑنا چاہتے تھے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر میں توڑ لاتا تو تم اس میں سے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے۔ یہ بات معاشیات کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان روزانہ کتنے پھل کھاتے ہیں، اور اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا حساب لگائیں تو وہ روزانہ کتنے پھل کھاتے ہوں گے۔ اب یوں حساب لگا لیا جائے کہ امت محمدیہ اس وقت سے اب تک کتنے کروڑوں ٹن پھل کھا لیتی۔ قیامت تک کی بات چھوڑیے کہ معلوم نہیں کب آئے گی، لیکن اس ٹہنی میں اس سے تو یقیناً زیادہ پھل ہوں گے جتنے امت محمدیہ اب تک کھا لیتی۔ محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ٹہنی کو توڑ کر لانے لگے تھے۔ کیا اس حدیث کی روشنی میں کوئی حقیقی طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ یہ دنیا اور یہ زمانہ جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اب قیامت تک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا بیان فرماتے رہیں، ان کی شان بیان کرتے رہیں، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک صفحہ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔